أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورت کا 17 سپارے کا چوتھا رکوع ہے اور اس رکوع کی ابتدائی آیت مقدسہ ہے۔ جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ سورۃ الانبیاء کو یہ نام انبیاء کا اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے تقریباً 16-17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اب اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر حضرت ادریس، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ تو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی صداقت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور گزشتہ نافرمان اقوام کا ذکر فرما کر مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے کفار کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم نے سابقہ نافرمان اقوام کی روش کو نہ چھوڑا، ان کے طریقہ کار کو نہ چھوڑا، تو پھر جیسے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب مسلط کیا ہے تو یہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کا آغاز فرمایا، اپنے گھر سے اس کی ابتدا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں، جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی تو چاروں جانب جو ہے وہ لوگوں کو بت پرستی میں، کفر میں، شرک میں مبتلا پایا تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے بھی، ان کے اپنے والد صاحب بھی جو ہے وہ مشرک تھے، نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت فروش بھی تھے، بت بنا کر جو ہے وہ بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شروع سے ہی جو ہے وہ رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، تو یہ چیزیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم و پریشان ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو شروع سے ہی، پہلے سے ہی رشد و ہدایت عطا کی۔ اب یہاں من قبل کا یعنی پہلے سے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جیسے اوپر ذکر کیا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، تو السابقون الاول، شروع کے جو پیغمبروں میں سے ہیں، تو ان کو ہم نے رشد و ہدایت عطا کی۔ اور من قبل کا مفسرین نے ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی، یعنی ان کے جوانی میں نہیں بلکہ بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے ان کو رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سے 5ویں پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر تیسرے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، اور 5ویں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے کثرت سے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کے بارے میں، ان کے مزاج کے بارے میں، تو ان کو ہم نے رشد و ہدایت شروع سے ہی عطا کر دی۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، پھر آگے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جس وقت قوم جو ہے وہ ایک میلے میں، جو نمرود کے ہاں سالانہ ایک تہوار تھا، اس میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے میں جانے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، بلکہ ان کے والد صاحب نے خود ان سے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ چلو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری جو ہے وہ معاشرت کیسی ہے، تو آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ قدم تو ساتھ چلے، لیکن پھر جو ہے وہ فرمایا کہ انی سقیم، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، واپس تشریف لے آئے۔ تو فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، جس وقت انہوں نے اپنے والد سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی مورتیں ہیں، یہ کیسے بت ہیں کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی تراشا ہوا ہے، انتم لہا عاکفون، اور تم ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو، تم ان کے سامنے درنا دیے ہوئے ہو، یہ تمہاری سن نہیں سکتے، تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تو پھر تم کیوں ان سے مانگتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات کو کیوں پیش کرتے ہو؟ قالو، ان کا جواب کیا تھا ان کی قوم کا اور ان کے والد کا؟ قالو، کہنے لگے، دلیل، وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی یہ کوئی مسلم دلیل نہیں ہے، بلکہ یہی کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے آباء و اجداد جو ہے وہ انہی بتوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو لہذا ہم نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ تقلید کرنا ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سری گمراہی میں، اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا رہے، وہ بھی اب گمراہی میں مبتلا رہے، اور اب جب تم ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ بت پرستی کا شکار ہوئے ہو، تو تم بھی سری کھلی گمراہی میں ہو۔ قالو، تو قوم والے کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی، کوئی حق بات لے کر آئے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہم سے کھیل رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج تک تو ہمارے اس معاشرے کے اندر کسی نوجوان نے، کسی بچے نے اس قسم کی باتیں نہیں کی۔ تم ہمارے بتوں کو، ہمارے ان معبودوں کو جن کے ہمارے آباء و اجداد جو ہے جن کو پوجتے چلے آئے ہیں، جن کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ قالت، ابراہیم علیہ السلام نے توحید ان کے سامنے پیش کی، دعوت توحید، اور فرمایا، بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم، بلکہ تمہارا رب تو وہ رب ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ تم ان کو معبود قرار دیے بیٹھے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، یہ تمہاری کہاں سنیں گے؟ آج تک کبھی ان کی زبانوں سے کوئی بات سنی؟ کبھی ان میں کوئی حرکت دیکھی؟ یہ تو اپنا دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے، چہ جائے کہ تمہاری حاجات کو پورا کریں، بلکہ تمہارا رب وہ ہستی ہے جو آسمانوں اور زمین کی مالک ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر مزید آگے اس جملے کی تاکید لے کر آئے، الذی فطرہم، وہی ہے فطرہم جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ رب کہنا ہی کافی تھا، لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر رب کے لفظ کا اطلاق عموماً دیگر چیزوں پر بھی لوگ کر دیا کرتے تھے، بادشاہ کو بھی رب کہہ دیا کرتے تھے، یا اپنے جو سرپرست ہیں ان کو بھی رب کہہ دیا کرتے تھے، جیسے مربی وغیرہ کے الفاظ جو ہمارے ہاں بھی مروج ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ رب السماوات والارض الذی فطرہم، کہ آسمان و زمین کا رب وہ رب ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔
وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی بات کا جو ہے وہ گواہ ہوں، میں اسی بات کا قائل ہوں، میرا یہی عقیدہ ہے کہ معبود حقیقی ایک ہی ذات ہے، خالق حقیقی ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ ہے کہ جس نے آپ کو، جس نے مجھے اور جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے تصرفات میں بالکل آزاد اور خود مختار ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا لی، تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، لَأَكِيدَنَّ، اس میں جو لام ہے لا، اس کا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ نون ثقیلہ ہے، یعنی نون مشدد جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوا ہے یہاں، تو اس کا مطلب ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہ ضرور بھی ضرور میں تمہارے بتوں کو توڑ کے رہوں گا، میں تمہارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے رہوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، کہ جب تم جو ہے وہ منہ پھیر کر، پیٹ پھیر کر یہاں سے چلے جاؤ گے، جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے، تمہارے بت میرے ہاتھ لگیں گے تو میرے ہاتھوں سے یہ بچ نہیں پائیں گے۔ فجعلہم جزازا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم جو ہے وہ میلے میں گئی، جس کا ذکر سورہ صافات میں پارہ نمبر 23 میں ہے، کہ قوم جب چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نہ گئے اور واپس آ گئے، ایک کلہاڑا پکڑا اور ان کا جو بڑا بت خانہ تھا وہاں تشریف لے گئے، اور یہاں بت اس طرح سے انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے کہ بالکل درمیان میں ایک بڑا بت تھا اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے بت تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجعلہم جزازا، ان بتوں کو، جزازہ کا مطلب ہے ریزہ ریزہ کر دینا، ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے بت کے، بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور بقیہ سارے بتوں کے جو ہے وہ سر قلم کر دیے، اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کے واپس اپنے گھر تشریف لے گئے، الا کبیر لہم، سوائے بڑے بت کے، یعنی بڑے بت کو انہوں نے چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، کہ ایک جواب دے سکیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تم اس بڑے بت سے پوچھ لو، تو وہ کہاں پوچھ سکتے تھے۔ خیر جب قوم والے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کے ساتھ، اور اس زمانے میں ان کے اپنے معاشرے میں ایسا تھا کہ جب یہ میلے سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنے اس بت خانے میں، اپنے اس معبد خانے میں آتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور پھر واپس اپنے گھروں کو جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ جو ہیں یہ معبد خانے میں آئے، بت خانے میں آئے، اور دیکھا کہ ان کے بتوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، قالوا، تو کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے ایسا کر دیا، انہ لمن الظالمین، جس نے بھی کیا وہ بڑا ظالم، وہ بڑا بے انصاف ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ قالوا، پھر کچھ لوگ کہنے لگے، سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرهم، جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، تو وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ مختلف لوگوں نے کہا ہاں وہ تو میرے سامنے بھی اس چیز کا ذکر کر رہا تھا، کسی نے کہا ہاں میں نے بھی اس کی زبان سے ایسی باتیں سنی ہیں، لازماً یہ کام اسی کا ہوگا۔ قالوا، تو قوم والوں نے کہا، فأتوا به علی اعین الناس، کہ تم اس کو علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے لے آؤ، کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ سارے لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ بتلائے کہ ہاں یہ کام میں نے کیا ہے، وہ اپنا اعتراف جرم کرے، لعلہم یشہدون، تاکہ سب لوگ اس کو دیکھیں، اس کے اوپر گواہ ہوں کہ یہ کام کس کا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، ان کو لے آیا گیا، قالوا، تو لوگوں نے پوچھا، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہی کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم، ایسا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال، فرمایا، بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بل فعل،
بلکہ کیا ہوگا۔ اب یہاں اس جملے کے مفسرین نے دو مطلب جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے۔ ایک مطلب اگر یہاں ہم وقف کر دیں بل فعل، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعل، کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، جس سے پوچھ رہے ہو کہ اس نے ایسا کیا ہے، اسی نے کیا ہوگا، یعنی اپنے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کیا ہوگا۔ اور اگر یہاں ہم وقف نہ کریں بلکہ یوں پڑھیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بلکہ ان میں سے جو بڑا ہے اس نے ایسا کیا ہے۔ یہ جو بت